بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان کے عمل اور فعل سے جب اخلاص، محبت، دیانتداری، حسن نیت ختم ہو جائے تو وہ فعل، وہ عمل اس کے لیے باعث ندامت اور شرمندگی بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے فعل میں، اپنے عمل میں، اپنے کام میں خود اپنے ساتھ مخلص ہو جائیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اخلاص کی وجہ سے انسان کے عمل میں خیر و برکت عطا فرماتا اور اس کو ندامت اور شرمندگی سے بچا لیتا ہے۔ بجائے تنقید کے اور طنز کے اگر اپنے اندر اصلاح کا پہلو پیدا کیا جائے تو یہ سب سے زیادہ نمایاں اور بہتر ہے۔ اللہ سب کو یہ توفیق بخشے۔ کوئی ایک مستری تھا نا اپنے کام میں بہت بڑا ماہر تھا، کاریگر تھا، فنکار تھا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کے اندر بھی بددیانتی اور بدنیتی آتی گئی۔ ایک دن اس نے اپنے ٹھیکیدار کو استعفیٰ پیش کر دیا، حالانکہ ٹھیکیدار اس کے ساتھ بہت اچھا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اپنے جیسا کھلاتا پلاتا اور پہناتا تھا، لیکن وہ دوسرے مزدوروں کی طرح، مستریوں کی طرح دیکھا دیکھی اس نے بھی استعفیٰ پیش کر دیا۔ ٹھیکیدار بڑا دانا اور مخلص انسان تھا۔ اس نے استعفیٰ لینے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ جانے سے پہلے ایک آخری مکان تعمیر کر کے دے جاؤ۔ اس نے وہ مکان اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنا وبال سمجھ کے نا ایسے تیسے ہی اکھڑے دل سے، بدنیتی سے بنانا شروع کر دیا۔ نہ اس کا پلستر ڈھنگ کا تھا، نہ اس کی چنائی ڈھنگ کی تھی، نہ اس کا ڈیزائن کوئی ڈھنگ کا تھا، بس ایسے ہی حجت ٹالنے کے لیے اس نے بنانا شروع کر دیا۔ بنا کے جب ٹھیکیدار کو چابیاں حوالے کرنی تھی، چابیاں دیتے ہوئے اس نے اپنا استعفیٰ بھی پیش کر دیا۔ تو ٹھیکیدار نے یہ کہا کہ ایسا نہ کرو، کام کرو۔ نے کہا نہیں، میں نے کام نہیں کرنا، یہ میرا استعفیٰ لو۔ تو اس ٹھیکیدار نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ یہ چابیاں تم مجھے جو مکان کی دے رہے ہیں، یہ مکان میں نے تیرے لیے گفٹ کے طور پر، انعام کے طور پر رکھا تھا، سوچا تھا، اور اسی لیے تمہیں کہا تھا کہ یہ آخری مکان تم مجھے بنا کر دے جاؤ۔ یہ مکان میں نے تیرے لیے بنوایا ہے، اسی نیت سے تمہیں کہا تھا کہ یہ آخری مکان ہے، تم خود اس کو بنا کے دے جاؤ۔ اب اس مستری نے جب وہ چابیاں لی مکان کی جو اس نے ٹھیکیدار کے لیے تعمیر کیا تھا، لیکن حقیقت میں ٹھیکیدار نے یہ اسے گفٹ کرنا تھا، انعام دینا تھا، بڑا شرمندہ ہوا، بڑی ندامت ہوئی کہ میں اگر اخلاص، دیانتداری، حسن نیت سے یہ کام کرتا، یہ مکان بناتا تو یہ تو میرے اپنے لیے تھا، اپنے فائدے کے لیے تھا۔ اس لیے انسان کو اپنے کام میں، اپنے فعل میں مخلص ہونا چاہیے۔ یہ جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں، آپ اس کو جو مرضی نام دے لیں، جس طرح کمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے، لوگوں کے کال سے یا ان کے میسیجز سے جو ظاہر ہوتا ہے، ہم تو ایسے ہی لگے ہوئے نا، درس نظامی یا باقی جو علوم اسلامیہ اور دینیہ اور دنیاوی جو علوم پڑھے ہیں وہ ایسے ہی بیکار کے ہم نے پڑھ رکھے ہیں۔ اس کے اندر کون سی ہم نے تحقیق کی ہے، کون سا ہم نے کام کیا ہے؟ لوگ تجربے کار ہیں جب سے یہ سوشل میڈیا آ گئی ہے نا، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ مفسر ہے، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ حکیم ہے۔ جو فن اور جو کاریگریاں دنیا میں ہیں وہ ساری اس سوشل میڈیا کے ذریعے، جس کے ساتھ بھی یہ ٹچ موبائل آ گیا نا، وہ کیا ہو گیا، ہر فن مولا ہو گیا۔
جب انسان کے حاسدین اور فاسدین اور اس کے دشمن بے شمار ہو جائیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ لوگ طنز کے اوپر کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ اگر یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے بائیکاٹ کر لیں تو ان کے پاس سوائے ٹوپی کے، پگڑی کے، تسبیح کے، مسلح کے اور لوٹے کے کچھ نہیں رہتا۔ ہمیں فخر ہے ان چیزوں پہ، اپنی ٹوپی پہ، اپنی داڑھی پہ، اپنی تسبیح پہ، اپنے مسلح پہ، اپنے لوٹے پہ، کیا ہے؟ بڑا فخر ہے، اور یہی ہمارے ہتھیار ہیں۔ اگر اس کے اندر اخلاص ہو، نیت صالح ہو، اور میں بارہا مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بادشاہ وقت مخالف ہو گیا، وہ کسی دورے پہ گیا ہوا تھا اور وہاں سے پیغام بھیجا کہ میرے آنے سے پہلے پہلے ملک بدر، شہر بدر ہو جاؤ۔ مریدین نے جب یہ آرڈر سنا تو پریشان ہو گئے، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے ہتھیار لاؤ۔ مریدین نے عرض کیا حضور آپ کے کون سے ہتھیار ہیں؟ فرمایا کہ میرا لوٹا، میرا مسلح اور میری تسبیح لے آؤ۔ آپ اٹھے، وضو کیا، مسلح بچھایا، سجدے میں پڑ گئے، تسبیحات۔ ادھر بادشاہ وقت اپنی کسی حاجت سے، ضرورت سے قضاء حاجت کے لیے اٹھا، کہیں کنارے پہ بیٹھا قضاء حاجت کے لیے، کوئی زہریلا جانور، کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی ایسا نکلا، اسے ڈنگ مار کے وہیں ڈیر کر دیا۔ دلی ہنوز دور است، دلی ابھی بہت دور ہے۔ اس نے کہا تھا کہ دلی پہنچنے سے پہلے پہلے شہر چھوڑ جاؤ، 3 دن کی مسافت تھی۔ وہ جملہ، وہ ضرب المثال بن گیا، دلی ہنوز دور است، دلی ابھی بہت دور ہے۔ وہ نہ دلی پہنچا، نہ پہنچ سکے گا اور نہ پہنچے گا۔ اس لیے جب ساری دنیا حاسد بن جائے، دشمن بن جائے، پریشان نہ ہوں، اپنا ہتھیار استعمال کریں۔ وہ ہتھیار آپ کی تسبیح ہے، آپ کا مسلح ہے، آپ کی تلاوت ہے، اس سے کام لو۔ اور حقیقت میں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اللہ کی کلام کو، اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہو تو اللہ تمہیں بے یارو مددگار تو نہیں چھوڑے گا، وہ ہماتن تیری مدد اور تیری نصرت کے لیے فرشتے اتار سکتا ہے، غائبانہ طور پہ کسی مخلوق کو تمہاری مدد کے لیے معمور اور مقرر کر سکتا ہے، اور وہ جو خود مدد پہ اتر آئے تو کس کی مجال ہے جو رب کا مقابلہ کر سکے؟ تو لہٰذا ایسے میں جب چاروں طرف سے دشمن گھیر لے، ساری دنیا دشمن بن جائے، حاسد بن جائے، اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو تم پھر اللہ کے کلام سے مدد حاصل کرو۔ 2 نفل کسی بھی وقت، جو نوافل پڑھنے کا وقت ہے سوائے مکروہ اوقات کے، زوال کے وقت کے، آپ کسی بھی وقت 2 نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھیں، اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے دنیا کی جو حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی، جو مشکل ہوگی وہ دور ہوگی۔ اس سورہ یاسین کو 3 بار آپ پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کر کے پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتے، جن و انس کو اگر مقرر نہ کر سکے تو خود تو تمہاری مدد کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہے۔ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد کرتا ہے۔ کسی بھی وقت 3 نفل، 2 نفل پڑھیں اور 3 بار 2 نفل پڑھیں کسی بھی وقت سوائے مکروہ اوقات کے۔ چاشت کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اشراق کے وقت پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد پڑھیں، اور اس کے بعد اسی وقت 3 بار سورہ یاسین کو پڑھیں۔ پھر لوگ پوچھیں گے جی بسم اللہ پڑھنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟
بسم اللہ کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، درود پاک کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس کے اول میں بھی اس کے آخر میں بھی درود پاک پڑھو گے، درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبول اور پسندیدہ عبادت ہے۔ وہ خود بھی پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور مومنین اور مسلمین بھی۔ تو اس لیے اول آخر درود پاک 3 بار سورہ یاسین پڑھ کر اپنے دشمنوں پر فتح کی دعا کریں، اپنے حاسدین کے حسد کو مٹانے کی دعا کریں، اپنے رزق روزی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، تمہاری روزی کو فراوانی بخشے گا، وسعت بخشے گا۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے نا، ہندوستان کا ایک ہندو جس کی یہ خواہش تھی کہ میں ہندوستان کا سب سے بڑا تاجر بنوں، وہ ہر ایک سے پوچھتا، کسی مسلمان نے اسے بتایا کہ سورہ یاسین پڑھا کرو، اس نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی، کسی سے سیکھی اور پڑھی۔ وہ دکان پہ بیٹھ کر معمول تھا اس کا سورہ یاسین پڑھنا، تھوڑے عرصے بعد آہستہ 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 ترقی کرتا گیا، اور پھر وہ پورے ہندوستان کا کیا بنا، مشہور تاجر بنا۔ اور ایک دفعہ کوئی مسلمان حافظ قرآن، کوئی قاری بھیک مانگنے کے لیے آیا، اس کے چہرے مورے وضاقتہ کو دیکھ کر کہا، تم مسلمان ہو؟ لگتا ہے کوئی دینی علوم قرآن پڑھا ہوگا۔ اس نے کہا میں حافظ ہوں۔ اس نے کہا میں تجھے حافظ نہیں مانتا، وہ اس لیے کہ جو حافظ ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، وہ کبھی غربت اور افلاس میں، مفلسی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ قرآن پڑھنے والا، یہ اعمال کرنے والا، یہ تسبیحات پڑھنے والا، یہ کبھی مفلس نہیں ہو سکتا۔ لوگ بے شک طنز کریں، بے شک تنقید کریں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے نا، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی، تو آپ نے فرمایا وہ فرشتوں کی تسبیح کہاں گی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، وہ پڑھو۔ کیوں نہیں تسبیحات کام کرتی؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و اولاد دنیا کی ہر نعمت سے نوازے گا۔ یہ ہماری تسبیح، یہ ہماری ٹوپی، یہ ہمارا مسلح ایسے بیکار نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص ہو، وہ حسن نیت ہو، وہ یقین ہو، وہ اعتقاد ہو۔ کسی بد مذہب کی باتوں میں آ کر ٹوپی کو، مسلح کو، مسواک کو، تسبیح کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اپنی مسلمانی روایات جو ہیں ان کے اوپر قائم رہنا ہے۔ یہ ہمیں کسی سے بھیک میں نہیں ملی ہیں، یہ تسبیحات، یہ نمازیں، یہ قرآن، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ کوئی بھیک کے طور پر کسی نے ہمیں نہیں دی ہیں، کوئی خیرات کے طور پر نہیں دی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں، اور نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔